بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے۔ بعد میں آنے والوں کا یہ دعا کرنا، پہلے گزر جانے والے مومن بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا، اللہ کو اتنا پسند کہ اللہ بطور خوبی ان کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ بعد میں آنے والے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے صرف آپ کو ابھی 2 آیتیں سنائیں، اس کے علاوہ آیتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے۔ یہاں یہ کہتا جاؤں، ناراض نہ ہوں آپ، ہم مرحوم یا مرحومہ کے معنی مردہ کے لیتے ہیں، زندہ کو بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے ہاں رواج نہیں ہے تو عجیب آپ کو لگے گا۔ مرحوم کے معنی مردہ کے نہیں ہیں، مرحوم کے معنی جس پر رحمت کی جائے، جس پہ رحمت کی گئی۔ تو فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے، اس پہ رحمت کی گئی ہے۔ تدخل قبورہا بذنوبہا، میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے، ان کے گناہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ وتخرج من قبورہا لا ذنوب علیہا، جب قبروں سے نکلیں گے یا نکالے جائیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گناہ کہاں چلے جائیں گے؟ جب جائیں گے قبروں میں تو گناہ ساتھ ہوں گے، نکلیں گے تو گناہ ان پر نہیں ہوں گے، تو ان کے گناہ کہاں چلے جائیں گے؟ تو فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین، یہ جو ایمان والے استغفار کا مطلب بخشش چاہنا، یہ کرتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ ان کے گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان والوں کا، گزرے ہوئے ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا، ان کے لیے بخشش چاہنا قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا اور میں جس کے لیے کروں گا اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایک بات یہاں ایک جملہ کہتا ہوا پھر آپ اگلا سوال کر لیجئے گا۔ گناہ گار کے لیے ایصال ثواب کریں گے، اس کے گناہ معاف ہوں گے، نیک کے لیے ایصال ثواب کریں گے، اس کے درجے بلند ہوں گے۔ جنت میں 100 درجے ہیں، آپ لوگوں نے اتنا تو سنا ہوا ہے جنت کے دروازے 8 ہیں، لیکن جنت میں درجے 100 ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ۔ نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا بہت۔ اچھا، آج کل لوگ کچھ تنگ پڑتے ہیں علماء سے، علماء حق کی بات کر رہا ہوں میں، تو تنگ پڑتے ہیں کیا ان کے بغیر چل نہیں سکتے، تو جنت میں بھی ان کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ وہ کیسے؟ پوچھنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا چاہتے ہو، تو ان کو پتہ نہیں ہوگا کیا مانگنا ہے، اچھا، تو یہ علماء سے پوچھیں گے۔ یا نعمت ملے گی برتنی کیسے ہے، تو یہ بھی علماء سے پوچھیں گے۔ تو یہ حدیث میں ہے کہ علماء کی ضرورت ان کو جنت میں بھی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے علماء کرام سے۔ اب یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، جو ہم ایصال ثواب کی بات کرتے ہیں تو ایک جمعرات کے دن کی بڑی اہمیت نظر آتی ہے کہ جمعرات کے دن یہ پڑھو تو ثواب ہے جمعرات کے دن۔ کیا ہمیں احادیث میں یا قرآن میں بھی ایسا کوئی اشارہ ملتا ہے؟ جی ملتا ہے۔ اور روحیں، میں پہلے وہ بات پوری کر دوں کہ جنت میں 100 درجے، ایک آدمی تھا اس کا اچانک درجہ بلند ہو گیا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، تو اس نے عرض کی یا رب ان لی حاضی، یا اللہ میں بڑا خوش تھا، یہ اچانک میرا درجہ بلند ہو گیا، نعمتوں میں اضافہ ہو گیا، تو یہ کیوں؟ تو اس کو جواب دیا بے استغفار ولدک لک، تو ایک نیک بیٹا چھوڑ آیا ہے، وہ تیرے لیے استغفار کرتا ہے، اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا۔ تو گناہ گار کے گناہ معاف، نیک کے درجے بلند، یہ آپ نے سن لیا۔ جمعرات کے حوالے سے یہ ہے، روایتوں میں ملتا ہے جمعرات کا بھی اور بعض روایتوں میں 2 دن کا، لیکن جمعرات کا تو کنفرم کہ عصر اور مغرب کے درمیان روح آپ کے دروازے پر آتی ہے اور گھر والوں سے تحفے کی منتظر ہوتی ہے۔ تو تحفے کے منتظر کا مطلب یہ کہ آپ ان کے لیے کوئی دعا کریں، کوئی نیکی چاہیں،
ویسے بھی عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہمارے پرانے وقتوں میں بڑی بوڑھیاں سکھاتی تھی بچوں کو فضول گوئی نہیں کرنی، خاموش رہنا ہے، اس ٹائم پڑھنا ہے، کیونکہ 2 وقت ملتے ہیں تو منہ سے غلط لفظ نہیں نکالنے چاہیے، کبھی کبھی وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ تو تاکید ہوتی تھی کہ اس وقت کوئی کلمہ کلام پڑھا جائے، تو وہ منتظر ہوتی ہے روح، اگر نہیں ملتی ہے تو وہ مایوس لوٹ جاتی ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق بچوں کے اور ان کے دوسروں کے اعمال ماں باپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی۔ تو جمعرات ہفتے کا وہ دن جس میں اگلا دن جمعہ، تو اس حوالے سے اس میں خاص طور پر ذکر ملتا ہے ایصال ثواب کے لیے۔ وہ بہت ضروری ہے کہ اس دن کیا جائے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ جی آپ کے پاس سوال تھا؟ علامہ صاحب میں چاہوں گا پہلے کچھ کالرز کے جو سوالات ہیں تو ان کے جوابات دے دیے جائیں۔ ایصال ثواب کے حوالے سے انہوں نے کیا تھا، غیر مسلم کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے نہیں؟ ایصال ثواب نیکی کا ہے، عبادت کا ہے مسلمان کے لیے، اور مسلمان کے ساتھ اس کا تصور ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں اور اگر کوئی اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بدلا دیتا ہے، ان کے لیے دنیا میں راحتیں ہیں، آسانیاں ہیں، ان کے لیے وہاں کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس۔ آخرت میں جس کسی کے لیے بھی ہے وہ ایمان کی وجہ سے۔ جی ایک اور سوال تھا کہ یہ حج و عمرہ وہ والدین جو کرتے ہیں اور بچوں کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا نہیں کرتے تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ یہ سوال کم اور شکایت زیادہ ہے جہاں تک میں سمجھاؤں۔ ہم لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں کا حج عمرہ، پھر کیا فائدہ، یہ قبول کرنے والا میں ہوں یا وہ ہیں؟ ہم کسی کی کوئی بات کمی ہے کوشش کریں کہ اس کی اصلاح کر دیں، اس کو بات پہنچ جائے، لیکن فوراً کہ جی کوئی حج قبول نہیں، کوئی عمرہ قبول نہیں، یہ جو ہم لوگ فوراً خدائی دعوے کر دیتے ہیں، حالانکہ ظاہر پر احکام ہیں لیکن کس کے لیے، جس کا بیان ہو۔ ماں باپ کے ذمے اولاد کے کتنے حقوق ہیں، انشاءاللہ کوئی دن آئے گا، میں نے جو آپ سے کہا تھا کچھ پروگرام ہمیں ضرور کرنے ہیں، ان میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ معاشرتی طور پر ہمارے جو حقوق ہیں ان کو ہم پہچانیں۔ ماں باپ پر اولاد کے حقوق ہیں اور اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں۔ ماں باپ کا تقاضا اولاد سے ہر وقت رہتا ہے، ہمارا کہنا مانو، دیکھو قرآن میں آیا اف نہیں کرو، یہ خود ان پر کیا حق ہیں، وہ ان سے غافل ہیں۔ اچھے نام رکھیں، اچھی تربیت کریں، ان کی پوری تعلیم کا، ان کی غذا کا جو بھی ہے انتظام کریں۔ کچھ ماں باپ، یہ نہیں ہے کہ کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہیں جو غلط نہیں، ماں باپ میں بھی ہوں گے، ہر طبقے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ان سے کوتاہی ہوتی ہے۔ وہ جو بنیادی حقوق ہیں، مثلا بچی شادی کے لیے جوان ہے اور اتنے پیسے ہیں کہ یا تو اس کی شادی ہو سکے اور یا میں حج کر سکوں، تو شریعت کہتی پہلے اس کی شادی کرو۔ کیا تعلیم میں بھی ایسا ہی ہے؟ تعلیم میں کون سی تعلیم؟ اب وہ پھر ہمارے ہاں ایک درجہ بندی آ جائے گی کہ اتنی تعلیم جس سے دین کو سمجھ سکوں، دنیا برت سکوں لوگوں کے ساتھ۔ اب آپ اس میں دوسرے جتنے شعبے ملا لیں گے پھر وہ بات پھیل جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اصل تعلیم بنیادی کون سی ضروری ہے وہ ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور بلکہ اس کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا، ہم سے جو یہ اقدار چھن رہی ہیں نا، کہ ہمارا نصاب ہمارا نہیں رہا، ہماری زبان ہم سے چینی جا رہی ہے، یعنی اب ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ہماری زبان نہیں بولتے، اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا۔ ایک اور سوال تھا علامہ صاحب کہ ایک خاتون نے پوچھا تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے تو اگر میں روزہ رکھتی ہوں ان کے لیے ایصال ثواب ہوگا انہیں؟ یہ جو فرض روزے ہیں جب وہ خود رکھ رہی ہے تو رمضان میں یہ نہیں کر سکتی، یعنی وہ یہ سمجھے کہ میں اپنی جگہ ان کے روزے رکھوں تو یہ نہیں ہوگا، یہ تو اس کے اپنے روزے ہیں۔ ہاں، رمضان کے بعد جو 11 مہینے ہیں اس میں وہ جب چاہے ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، جن پہ روزے فرض تھے ان کی طرف سے رکھ سکتی ہے۔ حج بدل آپ نے سنا ہوا ہے، حج کیا جاتا ہے ان کی طرف سے، تو نمازیں ان کی طرف سے پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن زندگی میں کسی کی زندگی میں اس کی طرف سے فرض عبادت میں نہیں کر سکتا۔ ابھی بریک لے لیتے ہیں، پھر سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے ایک بریک کے لیے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر یہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम आप देख रहे हैं इल्म व आगही के लम्हात अल्लामा कौकब नूरानी के साथ, और आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है इस साल सवाब। आपको ये भी बताते चलें कि जो रमज़ान ट्रांसमिशन जियो पे आप देख रहे हैं रमज़ान शरीफ के नाम से, जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कर रहे हैं, ये प्रोग्राम उसी ट्रांसमिशन का एक हिस्सा है। जी, हम पूछ रहे थे कुछ आपसे इस साल सवाब के हवाले से। वो बात चल रही थी पहले, सवाल का जवाब जो हमाद साहब ने कहा था ना कि वो अगर कोई माँ बाप अपनी औलाद के बुनियादी हुकूक पूरे नहीं करते तो वो जिम्मेदार हैं। वो ये ना समझें कि वो मसलन सांप बन के बैठे हुए हैं और बाज़ लोग नहीं देना है ज़िंदगी में, ना खुद अपने ऊपर बरतना है ना औलाद को देना है। कुछ लोग हैं जो अपने लिए कर लेते हैं, औलाद को नहीं देते। कुछ हैं जो बेटों को दे देते हैं, बेटियों को नहीं देते। कुछ हैं माएँ बेटियों को कर देती हैं, बेटों के मामले में ये जहाँ भी बेतरतीबी है वो माँ बाप की तरफ से हो, औलाद की तरफ से हो, बहन भाइयों की तरफ से हो, काबिल मुआखज़ा हैं। सब काबिल मुआखज़ा का मतलब अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि उसका उम्रा या हज कबूल नहीं, मुझे कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, शरअन कोई बात साबित है, क्योंकि शरीयत ज़ाहिर के लिए होती है, तो मैं उसमें कह सकता हूँ कि भाई तेरा फ़र्ज़ कबूल नहीं, तेरी नफल कबूल नहीं, जैसा कि हदीस में आता है। लेकिन उसके मुताबिक मैं दावा नहीं कर सकता, क्योंकि ये अल्लाह के काम। तो माँ बाप को भी चाहिए अपनी औलाद को, बल्कि शरीयत तो यहाँ तक कहती है कि अपनी औलाद को कंगाल या वो ऐसा ना छोड़ के जाओ कि उनके पास कुछ ना हो, उनको मांगना ना पड़े, खुशहाल छोड़ के जाओ। ताकीद की है, और फिर आपको उनके नसीब से मिलता है। और इतना है सब कुछ किसके लिए है। लेकिन ये कि दुनिया में हम लोग बहुत बेतरतीबियों का शिकार, कितने लोग हैं जो बहनों को हिस्सा नहीं देते, कितने लोग हैं जो उनके मामले में खुदाई फौजदार बन जाते हैं। माँ बाप नहीं है तो बहनों पे जुल्म हो रहा है या कोई ऐसी बात, तो ये बहुत गलत बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके हवाले से मैंने ये जवाब पूरा किया। सलाम साहब, ये काफ़ी हमारे यहाँ एक आम माशरे में देखा जाता है कि यासीन शरीफ कहा जाता है कि मुर्दों के पास बैठ के पढ़ी जाए जब या आखिरी लम्हात हो या फिर बाद उनके जब होता है, तो इसके बारे में क्या है तसव्वुरात अगर सकते? यासीन शरीफ वो सूरा है जिसे कुरान का दिल कहा गया है। ठीक, उसको वैसे भी पढ़ने पर 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। और रवायतों में है बिलफर्ज किसी के माँ बाप नाराज़ चले गए, यानी वो ज़िंदगी में उनकी खिदमत करके राज़ी नहीं कर सका, तो वो हर जुम्मे जाए बेटा उन माँ बाप में से या किसी दोनों में से किसी एक की कब्र पर हर जुम्मे, और वहाँ यासीन शरीफ पढ़े, तो वो माँ बाप को जो नाराज़ किया होगा वो नाराज़ी रज़ा में बदल जाएगी और ये नेक लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़ायदा होगा, ये भी है। तो वो रूह आसानी से निकले। कुरान शरीफ की तिलावत जो है वो रूह की ग़िज़ा, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की याद। मुझे कभी कभी हंसी आती है, कुछ लोग मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कह देते हैं। तो मैंने कहा कि फिर ऐसा करो कि जब तुम्हारे यहाँ किसी की वफ़ात हो तो फिर मौसीकी का कोई प्रोग्राम कर लिया करो, फिर कुरान ख़वानी ना कराया करो, क्योंकि रूह की ग़िज़ा वो है। अजीब सी बात है। तो रूह आई कहाँ से? अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह का कलाम, वहाँ की बातें उसको अच्छी लगती हैं, तो उसको वो आसानी से निकलती है। इसलिए भी कहा गया कि उनके सराहने यासीन शरीफ, क्योंकि वो रूह निकलेगी, एक ईमान की सलामती सबसे अहम, क्योंकि वो सबसे ख़तरनाक टाइम होता है। शैतान की कोशिश होती है कि किसी तरह आपका ईमान ज़ाया कर दे। तो हमें ख़ातिमा बिल खैर की दुआ करते रहना चाहिए कि या अल्लाह मरते वक्त ईमान सलामत रहे। और कोई ये एक रवाज बन गया, अरे वो उसको कहते हैं लोग, अगर हॉस्पिटल में हो या घर में कलमा पढ़ो, नहीं कहना चाहिए। आप उसके सामने कुरान या कलमा पढ़ें, वो खुद दोहरा ले, क्योंकि वो उस वक़्त सकरात में अगर किसी वजह से उसके मुंह से निकल गया, नहीं आ रहा, नहीं पढ़ता, तो वो ईमान से खाली हो जाएगा। तो ऐसा ना करें, उसके सामने पढ़ें, वो सुने। हो सकता है वो अंदर ही अंदर दोहरा ले, होंठ नहीं भी हिल रहे हैं तो दोहरा ले,
تو یہ کرنا چاہیے. اچھا ایک اور ہمارے معاشرے میں کافی دیکھا جاتا ہے اور گھروں میں ہوتا ہے، جیسی ہی موت واقع ہو تو 1.25 کل شریف اور یہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، یا میت کے اٹھ جانے کے بعد تو ایصال ثواب کا سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. تو کیا یہ مردے کے لیے اس وقت کارآمد ثابت ہوتا ہے کہ حساب کتاب کے معاملات فوراً ہی ہونے ہیں اب قبر میں جائیں؟ بلکہ ایک نماز بھی پڑھی جاتی ہے علامہ صاحب، اور کہتے ہیں کہ جب اس کی تدفین ہو رہی ہے تو وہ نماز، اگر کوئی نفلی نماز ہوتی ہے 2 رکعت وہ پڑھ لی جائیں تو تدفین کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. ایسا بھی کچھ ہے کیا؟ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب روح نکلتی ہے فرشتے نکال کے قریب ہوتے ہیں. نیک کی روح کو وہ سبز یا اچھے ریشمی کپڑوں میں لیے رہتے ہیں، اور اگر کوئی برے کی روح ہے تو وہ جس طرح ڈامر لگا ہوتا ہے بدبودار اس میں رکھتے ہیں. نیک کی روح بار بار یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے جلدی پہنچاؤ جلدی پہنچاؤ. صحیح. برے کی روح کہتی مجھے کہاں لیے جا رہے ہو، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو. یہ تمام واقعات کتاب الروح علامہ ابن قیم کی ہے. تذکرۃ الموتیٰ والقبور قاضی امام قاضی ثناء اللہ بیہقی رحمت، جو جن کو بیہقی وقت کہا جاتا ہے، پانی پت کے رہنے والے تھے، وہ ان کی ہے. اور سب سے زیادہ اویلیبل کتاب اور جو ان میں سب سے زیادہ مقبول ہے وہ شرح الصدور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اردو میں ترجمے ہو چکے ہیں، میرے خیال انگلش میں بھی اویلیبل ہے. ان میں یہ تمام واقعات ہیں. میرے والد صاحب کے بلا نے ایک رسالہ لکھا ثواب العبادات، اس میں یہ تمام باتیں جمع کر دی. تو یہ ذہن میں رہے کہ وہ روح کو پتہ ہوتا ہے. اب روح کا جسم سے ایک تعلق ہے، جس وقت جان نکلے اس وقت بھی وہاں قریب لوگ جو ہیں وہ دنیا کی باتیں نہ کریں. اچھا اب میت رکھی ہے، ہوتا یہ ہے کہ مردوں کو باہر کر دیتے ہیں، وہاں قریب عورتوں کو بٹھا دیتے ہیں. وہ اگر دنیا کی باتیں کر رہی ہیں تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے. اچھا تو وہاں بہتر ہے کلام پڑھا جائے. ٹھیک، آپ جو بھی اچھا کلام قرآن شریف ہے، آپ اسماء الہی ہیں، کوئی آیات ہیں، وہ پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں. وہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کے کپڑے یا ڈیزائن نوٹ کیے جا رہے ہیں، یا چغلیاں کی جا رہی ہیں، یا یہ کہ وہ باتیں کی جا رہی ہیں مردے کے بارے میں. کیونکہ ہمیں کہا گیا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے وفات پا جانے والوں کو بھلائی سے یاد کرو، یعنی ان کی برائیاں نہیں یاد کرنی، ان کی اچھائیاں یاد کرنی. ایک کالر ہے علامہ صاحب، اجازت دیں تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے، کہاں سے؟ محمد امجد سعودی عرب سے بول رہا ہوں. جی جی. میری والدہ ایسے 6 سال پہلے وصال کر چکی ہیں، تو انہوں کے لیے تو ہر وقت نماز پڑھ کے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور بھی اس سے زیادہ اچھی دعا کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ابھی جواب دیتے ہیں آپ کے سوال کا. بہت شکریہ. جی علامہ صاحب جواب دینا یہ بات اپنی. علامہ صاحب ان کا جواب بھی دے دیں، اور اسی کو اگر اس سوال کو اور بڑھا لیں تو ان کے لیے کوئی صدقات بھی بتا دیا کہ صدقات یا خیرات کریں تو مرحومین کے لیے خاص طور پر. لفظ صدقہ اس کے معنی ہم لوگوں نے صرف لے لیے 2 پیسے دوں گا میں کسی کو وہ صدقہ ہوگا، کوئی رقم خاص دوں گا وہ صدقہ، یا جانور قربان کروں گا. لفظ صدقہ کے معنی نیکی کے ہیں. جس طرح شوہر کے لیے کہا گیا کہ وہ بیوی کے لیے مسکرائے تو یہ بھی صدقہ ہے، تو کیا مطلب نیکی ہے. تو اب یہ جو آپ کا اللہ کی راہ میں کرنا صدقہ کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے. میری دعا یا تو ذخیرہ ہو رہی ہے آخرت کے لیے، یا مجھے اس سے بہتر دیا جا رہا ہے دنیا میں، یا وہ میری کسی بلا کو ٹال رہی ہے. بے شک فرشتہ کو اللہ فرماتا ہے یہ جو مانگ رہا ہے یہ نہ دینا، میں نے اس سے بہتر اس کے لیے رکھا ہے. سبحان. یا تو یہ ہوگا، یا وہ میری کسی بلا کو ٹال رہی ہوگی، یا آخرت کے لیے ذخیرہ. تو دعا ہماری ضائع نہیں جاتی، وہ میرے اپنے لیے ہو، کسی کے لیے ہو جائز دعا. اور دعا کی قبولیت کا راز رزق حلال. میرے منہ سے حرام لقمہ اترے گا تو میری بھلے کتنی دعائیں کرتا رہوں اثر نہیں ہوگا. حلال غذا، اسی لیے ہم نیک لوگوں سے کہتے ہیں دعا کر دو کہ ہمیں یہ اپنے طرف سے زیادہ ان کے بارے میں یقین کہ ان کا لقمہ حلال ہوگا. یہ کوشش
تو حضرت سعد نے عرض کی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں چاہتا ہوں میری ہر دعا قبول ہو، تو فرمایا پھر اپنے غذا کو پاک اور حلال رکھو. تو جس کی کمائی حلال اور جس کی غذا حلال، پاک اور حلال، یعنی اس نے حرام طریقے سے کمائی نہ ہو اور جو کھا رہا ہے اس میں کچھ حرام نہ ہو، اس کی دعا یقینی طور پر قبول ہوگی. تو ہم کو اگر دعائیں قبول کروانی ہے تو ہم ذرا نظر ثانی کر لیں، بلکہ نظر اول ہی کر لیں، اس پہ کوشش کریں. تو یہ صدقہ جتنا بھی ہے، اب اس میں میرا کلام پڑھنا، میرا دعا کرنا، نیکی کا کوئی کام کرنا، کیونکہ ابن ماجہ میں حدیث ہے جس میں 7 چیزوں کا بیان ہے، دوسری احادیث میں 3 چیزوں کا بیان ہے کہ نیک اولاد چھوڑ گیا ہو، یا اس نے کوئی قرآن کریم کسی کو پڑھایا سکھایا اور وہ آگے سلسلہ چلتا رہے، یا علم پھیلایا ہو، مسجد بنا دی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا یہ 7 چیزوں کا بیان ابن ماجہ میں حدیث ہے. تو یہ وہ کام صدقات ہیں جو چلتے رہتے ہیں، ان کا ثواب بھی چلتا رہتا ہے اور وہ پہنچتا رہے گا. سب سے زیادہ اب آپ کو 2 حدیثیں سنانی ہے، جب مجھے وقت ہو بتائیے. یہ جاری رکھوں؟ جی جاری رکھیے. حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، فہل لہا اجر ان تصدقت، میں اگر کوئی صدقہ کروں تو ان کو اجر پہنچے گا؟ قال نعم، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کو پہنچے گا. ان کے پاس باغ تھے، ایک باغ جس میں پھل وغیرہ لگتے تھے. انہوں نے کہا یہ میں نے اپنی ماں کے لیے صدقہ کیا. کیا کہا؟ اپنی ماں کے لیے. حالانکہ تو اللہ کے لیے تھا، لیکن ثواب جس کو پہنچانا تھا اس کا نام بول دیا کہ میں نے اپنی ماں کے لیے، کہ جو اس کا پھل کھائے، اس کے سائے میں بیٹھے، ثواب پہنچے میری ماں کو. تو اس کا نام لینا غلط نہیں ہے. ہم کہہ دیں یہ غوث پاک کے لیے، یہ میرے باپ کے لیے، یہ دادا کے لیے، تو نام لینا غلط نہیں ہے، کیونکہ ہوتا تو سب کچھ اللہ کے لیے، لیکن جس کو پہنچانا ہو اس کا نام لیا جاتا ہے. حدیث سے مل گیا. وہی صحابی یا کوئی اور پھر آئے اور عرض کی کہ حضور پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے باغ صدقہ کر دیا تھا، اب مجھے بتائیں کہ ایو صدقت افضل صدقہ، افضل کے معنی جس کا درجہ زیادہ ہو، جس میں زیادہ فائدہ ہو، تو افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الماء، پانی کا صدقہ. سبحان اللہ. یہ ہر دور میں یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ پانی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو پانی کو عام کرنا. تو حدیث کے الفاظ ہیں فحفر بئرا، انہوں نے کنواں کھدوایا، وقال، اور کہا ہذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. ٹھیک، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے. تو ان جملوں نے بتا دیا کہ میں جس کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہوں اس کا نام بول سکتا ہوں. ٹھیک، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں، وہ اللہ والے ہوں، میرے رشتہ دار ہوں، کوئی ہوں، جس کو ایصال ثواب پہنچانا اس کا نام میں بول سکتا ہوں. حدیث سے ثابت. جس طرح وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ آئے ہوئے تھے عراق سے، شام سے، ان سے پوچھا کہ بستی ابلہ، وہاں ایک مسجد اشعار ہے، وہاں کے کون سے لوگ آئے ہوئے ہیں حج پہ؟ تو کچھ لوگ نے ہم اس علاقے کے. فرمایا تم میں سے کون ہے جو وہاں 2 رکعت پڑھ کے میری طرف سے یہ کہے ہذہ لأبی ہریرہ، یعنی زندہ کی طرف سے نفل عبادت کہ پڑھ کر کہے کہ یہ ابو ہریرہ کے لیے ہیں. نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ کے لیے، یعنی میری طرف سے پڑھنا ہے. تو کیونکہ قیامت کے دن اللہ اس مسجد کے نمازیوں کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا، وہ درجہ ملے گا. یہ علامہ صاحب بصرہ میں شاید ہے یہ مسجد. تو وہ بصرہ عراق کا ہی شہر ہے نا. جی جی. تو اس علاقے سے وہ آئے تھے، تو انہوں نے وہ ابلہ نامی بستی، مسجد اشعار نام. تو نام لینا یہ بھی پتہ چل گیا. اب اس میں کوئی یعنی مختصر کینوس نہیں ہے، بہت وسیع ہے. میں کسی ہاسپٹل کو
بنا رہا ہوں یا چلا رہا ہوں، کسی ایک مریض کا خرچہ سالانہ ماہانہ اٹھا رہا ہوں، کسی ایک طالب علم کا تعلیمی خرچہ اٹھا رہا ہوں. یہ جس طرح ادارے ہمارے یہاں چیریٹی کے ہیں، کوئی مجھے پتہ چلا ہے فلاں شخص کے پاس کھانا نہیں ہے، اس کو کھانا دینا ہے، کتابیں نہیں ہیں کتابیں دینے، کپڑے نہیں ہیں کپڑے دینے، شادی کا خرچ نہیں ہے وہ دینا ہے، بچے کے لیے فیس چاہیے وہ دے. یہ اتنا بڑا کینوس. تو مسلمان کے لیے سراپا نفع، سراسر نفع. یہ ہمدردی، یہ محبت جب تک تھی معاشرے میں، برکتیں بھی تھیں، خوشیاں بھی تھیں. آج ہم لوگوں کو وہ نفسی پڑ گئی ہے. ہم لوگ صرف اپنی ذات کے لیے ہو گئے اور ہم نے سگوں کے لیے چھوڑ دیا. ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں یا عیدی ہوم میں بھیج دیتے ہیں، بیمار کو نہیں پوچھنا چاہتے، اس کو بھی کہیں نہ کہیں ڈال دیتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. مسلمان کبھی بھی اپنے حق سے یا دوسروں کے حق سے بری نہیں ہو سکتا، اس کو وہ ادا کرنے ہیں. علامہ صاحب، یہ جو کہتے ہیں کہ نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، تو اولاد کو پھر ایسے کون سے کام کرنے چاہیے کہ وہ اپنے والدین تک ثواب پہنچاتا رہے؟ جب نیک اولاد صدقہ جاریہ کا مطلب یہ کہ اس کو جو نیکی سکھائی ہے جب تک وہ کرتا رہے گا، اس نیکی پر قائم رہے گا ایمان والا ہو کر، تو اس کا ہر عمل نیکی، اس کو بھی ثواب، سکھانے والے ماں باپ ہوں گے ان کو بھی ثواب. اسی طرح استاد کا درجہ محسوس کر لیجئے، اور پھر پوری کائنات میں میرے نبی کا درجہ محسوس کر لیجئے. علامہ صاحب اسی سوال کے اندر ایک ایڈ کرنا چاہوں گا میں. بہت معذرت کے ساتھ میں روک رہی ہوں آپ کو کیونکہ ایک کالر آ گئے. السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں صفیہ بات کر رہی ہوں پشاور سے. جی کہیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو نیاز ہوتی ہے، اصحاب کہف کی نیاز ہے، 10 بیویوں کی نیاز ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں، نظر نیاز صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ہم یہ 10 بیویوں کی نیاز، یہ جتنی بھی نیازیں ہیں، کیا یہ ہم کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے، مسئلہ تو نہیں ہے؟ اچھا، بہت شکریہ آپ کے سوال کا. ویسے یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا کہ یہ میں ضرور پوچھوں گی. بہت زیادہ یہ لوگ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم پڑھتے نہیں ہیں نا، عربی پڑھ لیں نا، بڑی پیاری زبان ہے. اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں مگر اس کو عربی پسند ہے کہ اس کے حبیب کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے. پڑھ لیتے تو مسئلے حل ہو جاتے. ہمیں ایک اصول پڑھایا جاتا ہے، ہر لفظ کے تین طرح ایک لفظ کو لیا جاتا ہے. ایک تو اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں، لغت کیا بتاتی ہے. صحیح. ایک اس کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، ٹرم جس کو کہتے ہیں، رائج کیسے ہیں. صحیح. ایک عرفی معنی ہوتے ہیں. تو یہ جو نظر کا لفظ ہے یہاں معنی نظر شرعی نہیں ہے، نظر عرفی ہے. صحیح. میں یہ کہوں کہ یہ چیز آپ کی نظر ہے تو کیا میں نے شرک کر دیا؟ کیونکہ نظر تو اللہ کے لیے ہوتی ہے. صحیح. تو یہ عرفی معنی ہے، وہ معنی نہیں ہے. تو نیاز، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یہ بھی کہتے ہیں. تو یہ فارسی کا لفظ ہے نیاز. نظر جو ہے وہ عربی میں ہے، یوفون بالنظر، وہ جو قرآن میں ذکر ہے. تو ایک نظر شرعی ہے، یہ نظر عرفی ہے. یعنی میں کسی کو ہدیہ بھیج رہا ہوں تو اس کو نظر کہہ رہا ہوں، نیاز کہہ رہا ہوں. تو جب یہ بات واضح ہو جائے تو پھر شبہ نہیں رہتا. ہاں اگر کوئی جانتے ہوئے نظر شرعی کے معنوں میں لے رہا ہے اور اس کو پتہ ہے تو میں کہوں گا ایسا شخص اتنا بے وقوف نہیں ہوگا جو ایسا کرے گا جب اس کو پتہ ہے. تو دنیا جو کرتی ہے وہ ہدیہ بھیجتی ہے، بھئی یہ داتا صاحب کی نیاز ہے، یہ غوث پاک کی نیاز ہے، تو کیا مطلب ان کی بارگاہ میں ہدیہ ہے. صحیح. کوئی نہیں یہ لیتا کہ جی یہ جس طرح اللہ کی بارگاہ میں میں کوئی چیز کر رہا ہوں وہ نہیں ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہ ان کو ثواب پہنچے. بے شک. جی ایک کالر ہے، ان سے سوال پہلے لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. جی رحیم یار خان سے محمد کلیم اللہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے مزار پہ جا کے مدد مانگتے ہیں، کسی بزرگ وغیرہ سے، ہماری فلاں مدد کر دو، فلاں مراد پوری ہو جائے، کیا یہ جائز ہے؟ اچھا، صحیح، شکریہ.
جی علامہ صاحب سوال کا سوال کا جی جواب جواب دے دیجیے. استمداد ایک لفظ، استعانت دوسرا لفظ. استعانت اور استمداد دونوں عربی کے لفظ ہیں کسی سے مدد چاہنا، مانگنا. اللہ کے سوا کسی کو حقیقی طور پر، ذاتی طور پر، مستقل طور پر مددگار سمجھ کر مانگنا کہ یہ خود سے ہے، خود سے کرے گا، خود سے کمال رکھتا ہے. اللہ کے سوا کسی کے بارے میں ایسا رکھ کر گمان، یقین یا عقیدہ، نظریہ رکھ کر مانگنا یہ شرک ہے، گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالی کی عطا کا مظہر سمجھ کر مانگنا یہ ہم روز کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے ہیں. وہ ہیلپر کا ایک باقاعدہ شعبہ ہے، ہر انجینئر کے ساتھ ایک ہیلپر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہی مددگار ہیں. پولیس والوں نے باقاعدہ محکمہ بنایا ہوا ہے 15 مددگار، ضروری ہے. تو لفظ مددگار بولنے سے کوئی شرک نہیں ہوگا جب تک حقیقی معنی مراد نہ لوں کہ جس طرح اللہ مددگار ہے اسی طرح یہ، تب. اور ایسا کوئی بھی مانتا نہیں. تو ہم اولیاء کرام، لفظ اولیاء جمع ہے ولی کی، ولی کے معنی مددگار، صحیح. لفظ ولی کے معنی مددگار ہیں. انصار کا ذکر قرآن میں انصار کہتے مدد کرنے والوں کو ہے. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا. تو اگر بندے مدد نہیں کر سکتے تو اللہ کیوں فرما رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. حضرت سکندر ذوالقرنین فرماتے اعینونی بقوہ، قرآن میں قوت کے ساتھ میری مدد کرو. اللہ فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو بندے کا مدد کرنا اللہ کی عطا سے ہے، خود سے نہیں. تو میں کسی ولی کو اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کر اور یہ یقین رکھ کے اللہ اس کے ذریعے مجھے مدد کرے گا، مجھے اس کے ذریعے ملے گا، اس طرح کہنا غلط نہیں. میں کسی زندہ یا مردہ کو یہ سمجھوں کہ یہ خود سے کرتا ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک. ایک اور کالر ہے، ان سے سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں منیر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ پوچھنا ہے قصر نماز کے بارے میں. تو اس کا حساب یہ ہے کہ ایک بندہ رہتا ہے کراچی میں، وہ جاب کرتا ہے حیدرآباد میں. وہ بندہ جو کراچی میں رہتا ہے وہ جمعے کے اپنا دن واپس آ جاتا ہے حیدرآباد سے، اور پیر کے دن واپس حیدرآباد چلا، یعنی کہ 4 سے 5 دن گزارتا ہے حیدرآباد میں. اچھا. اس کا اپنا گھر کہاں ہے؟ اس کا اپنا گھر کراچی میں ہے. اس کی بیوی بچے بھی کراچی میں؟ کراچی میں. حیدرآباد میں اس کا کوئی گھر ہے؟ نہیں، کوئی گھر نہیں ہے. ہاں تو پھر وہ مسافر ہوا. مطلب یہ کہ وہ صرف جاب کے لیے جاتا ہے، 4 یا 5 دن کے بعد واپس آ جاتا ہے. اگر اس کا وہاں گھر نہیں اور وہ جاب بھی اس کی ایسی نہیں ہے کہ اس کو وہاں رہنا پڑے، اگر ایسی نہیں ہے تو پھر وہ مسافر ہوگا، اور اگر وہاں رہنا پڑتا ہے تو پھر مسافر نہیں ہوگا. نہیں، اس کو 4-5 دن رہنا پڑتا ہے وہاں. میں نے آپ کو بتا دیا نا، مستقل رہنا تو اس کا حصہ نہیں ہے نا، تو وہ مسافر ہی ہوگا. جی ٹھیک. علامہ صاحب یہ ہم موضوع کی طرف واپسی آتے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ جس طرح ابھی آپ نے والدین کے لیے ذکر کر رہے تھے صدقات کا، تو وہ بچے جو اپنی والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کی زندگی میں، تو کیا وہ خدمت ان کے لیے باقی ماندہ زندگی میں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، جو ان کی آنے والی زندگی میں ان کے لیے نیکیوں کا بھی، اور پھر ان کی جو مسائل ہیں ان کے حل ہوتے ہیں، تو جو ان کی خدمت جو اپنے ماں باپ کی کرتے ہیں یعنی ان کی موت سے پہلے، تو کیا وہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ خدمت کرنے والوں کے لیے؟ آپ اولاد کا ماں باپ کی خدمت کرنے کو صدقہ جاریہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی کچھ ایسے اولاد کا، یا پھر جیسے اپنے دادا دادی کے لیے بھی ڈیوٹی ہے.
ٹھیک ہے، ڈیوٹی کو صدقہ جاریہ کہاں سے کہوں گا؟ ٹھیک ہے. مطلب وہ کافی تو لوگوں فرض کا ہو یہ گیا نا. تصور ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے دادا میرا دادی. فرض ہے. اچھا یہاں پر اب آپ بات لائیں ہیں تو پھر میں چھیڑوں ایک کالر بھی ہیں، پہلے سوال ضرور لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عمران بات کر رہا ہوں پاکستان آرمی سے. جی جی میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ انسان کی بخشش عقیدے پہ ہوگی یا اعمال پہ؟ اور اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سوال ہے کہ انسان جب جنت میں کہتے ہیں کہ جو کلمہ کو ہے وہ تمام انسان جو کلمہ کو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، تو اس میں کیا وہ تمام عقیدے کے لوگ شامل ہوں گے؟ اس میں عقیدے کا کتنا مدخل ہے؟ صحیح. آپ نے پروگرام نہیں دیکھا؟ ہم دوسرے دن تفصیل سے یہ پروگرام کر چکے ہیں. اب وہ یہ کہ آپ سوال دہرائیں گے، ہمیں پھر وہ دہرانا پڑتا ہے، ورنہ دوسرے دن کا موضوع ہی، کیونکہ ابتدا کی تھی ایمان اور عقیدے سے، ہم نے واضح طور پر اس کو بیان کیا تھا. انشاءاللہ مزید وہ کریں گے. بات پہلے سوال کی تھی. جی بالکل. ماں باپ کی خدمت شریعت میں مرد کے لیے سب سے اہم ہستی ماں ہے. عورت کے لیے شادی کے بعد سب سے اہم ہستی اس کا شوہر ہے. ٹھیک ہے. ماں اور دوسری طرف شوہر، یہ دو کردار آ گئے. اب انہوں نے تو جان لیا کہ میں اس کے لیے اہم ہوں، میں اس کے لیے اہم ہوں. میرا بھی تو کوئی درجہ ہونا چاہیے، کوئی حال ہونا چاہیے. ماں کو کیسے ہونا ہے، شوہر کو کیسا ہونا ہے، نہیں دیکھتے. چونکہ بیان مل گیا، وہ ہر شوہر نے حدیث یاد کی ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم دیا جاتا کہ شوہر کو سجدہ کریں. ٹھیک. شوہر ہونا کیسا چاہیے؟ اب شوہر کی خدمت بیوی کے ذمہ ہے، سسرال کی نہیں ہے.